بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ لبیک کے تناظر میں ایک بہت اچھی اور امید افروز خبر ہے، اور وہ ہے گیلپ کا سروے۔ لبیک کے جو امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی، انہیں عمران خان کے بعد مقبول ترین سیاسی رہنما یا شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ اوورال پاکستان میں عمران خان کے بعد حافظ سعد حسین رضوی اور صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی مقبول ترین شخصیت ہیں۔ گیلپ سروے کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے، اس حوالے سے معروف صحافی انصار عباسی نے اپنی اسٹوری کی ہے روزنامہ جنگ اور دی نیوز کے لیے، اور اس سروے کے مطابق ملک بھر میں اگر سیاسی شخصیت کی بات کی جائے مقبولیت کے حوالے سے، تو عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 60% ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر جو مقبولیت ہے وہ حافظ سعد حسین رضوی اور چودھری پرویز الہی کی ہے، اور دونوں کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ 38% ہے۔ یعنی حافظ سعد حسین رضوی اور جو چودھری پرویز الہی ہیں عمران خان کے بعد مقبول ترین شخصیت ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے شاہ محمود قریشی کا، یعنی وائس چیئرمین تحریک انصاف کا، اور ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ 37% ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا، اور ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ 36% ہے، پھر 35% شہباز شریف، اور پھر مریم نواز، اور اس طرح کے رہنما آتے ہیں۔ اور جو پنجاب کے ریلیٹڈ انہوں نے سروے کیا ہے، اس میں جو دوسرے نمبر پر ہیں مقبولیت میں وہ حافظ سعد حسین رضوی ہیں، اور پنجاب میں اگر عمران خان کی مقبولیت کی بات کی جائے تو پنجاب میں گیلپ سروے کے مطابق عمران خان کی مقبولیت کا گراف 58% ہے، یعنی 58% افراد نے عمران خان کو مقبول ترین شخصیت قرار دیا ہے، جبکہ 49% یعنی 49% جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ حافظ سعد حسین رضوی کا ہے۔ یعنی دوسرے نمبر پر پنجاب میں مقبول ترین شخصیت جو ہیں وہ امیر لبیک ہیں۔ تو یہ گیلپ کا تازہ ترین سروے ہے جو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس سے لبیک کے حوالے سے تو ایک امید افزا صورتحال ہے کہ جو ہم بھی تنقید کرتے تھے کہ ان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ روز بروز گر رہا ہے، خاص طور پر ووٹ بینک کے تناظر میں، لیکن جو گیلپ سروے ہے اس نے ہمارے اندازوں کو بھی تھوڑا سا غلط ثابت کیا ہے، لیکن ہم اپنے اس موقف پر قائم ہیں کہ گراؤنڈ پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جب تک آپ پارلیمانی جماعت نہیں بنیں گے، ووٹوں کے لحاظ سے آپ بے شک ایک بڑی جماعت رہیں، تیسری بڑی جماعت رہیں، لیکن جب تک آپ کی پارلیمان میں نشستیں نہیں ہوں گی، یعنی اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو 257 حلقے ہیں، تو اگر یہاں پر آپ کی ایک بھی نشست نہیں ہوگی تو بے شک ووٹوں کے لحاظ سے آپ تیسری جماعت بن جائیں، چوتھی بن جائیں، دوسری بن جائیں، پہلی بن جائیں، تو اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو گیلپ سروے ہے اس میں جن لیڈران کا ذکر نہیں ہے، ان میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہیں، جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے اس پر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں جو ہیں ریلیاں اور جلسے جلوس کر رہے ہیں، لاہور، پشاور، کوئٹہ، یہاں پر گورنر ہاؤسز کے باہر انہوں نے دھرنا دیا ہے، کراچی میں 6 اکتوبر کو دھرنا ہے، لیکن پاپولیرٹی کے حوالے سے ان کا نام ہی نہیں آیا جو گیلپ سروے میں ہے۔ تو اس لیے کچھ کارنرز کی جانب سے اس سروے کو مستند نہیں سمجھا جا رہا، لیکن جن کے لیڈران کی قائدین کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا مقبولیت کا گراف اسی طرح پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پر قائم ہے، وہ اس سروے پر کافی زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سروے میں ایک اور دلچسپ بات ہے، اور وہ ہے افواج پاکستان کے حوالے سے کہ 88% جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج بہترین چوائس ہے، اور سیاستدانوں کو اوور آل لوگوں نے ان کے حوالے سے ناپسندگی کا اظہار کیا ہے۔
لیکن فوج کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ لوگوں کا وہ بہتر ہے، اور جمہوریت اور فوج کے کو اختیارات دینے اور یہ جو چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں 88% جو پاکستانی ہیں انہوں نے فوج پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اداروں میں فوج جو ہے وہ بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ عدلیہ اور سول اداروں پر کچھ مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے، سیاستدانوں کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر کا نام نہ آنا، اس میں ہمیں بھی تھوڑی سی حیرانگی ہے کہ سروے میں کسی ایک کیٹاگری میں بھی اور کسی ایک صوبے میں بھی ان کا نام سامنے نہیں آیا پہلے 5 ناموں میں، تو ظاہر ہے وہ تو جماعت اسلامی کو بھی اس سلسلے میں تشویش ہوگی، لیکن جہاں تک چیئرمین تحریک انصاف کی بات ہے، امیر لبیک کی بات ہے، قائد مسلم لیگ نون کی بات ہے، تو پنجاب میں اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ سخت ہونے جا رہا ہے، اور اب کوئی نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہوگی۔ لیکن دوسری جانب جو ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں کہ اب ٹی ایل پی کو یہ چاہیے کہ وہ گراؤنڈ پر زیادہ متحرک ہوں، زیادہ اپنی تنظیم سازی پر توجہ دیں، اور جو امیدوار انہوں نے میدان میں اتارنے ہیں عام انتخابات کے لیے ان کی سکروٹنی کریں، اور ان کے حلقوں میں اپنے تئیں ایک سروے کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور جب جو جماعتیں اپنے تئیں سروے کرواتی ہیں اور وہ سروے نیک نیتی پر اور شفافیت پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے بہترین نتائج نکلتے ہیں، اور اگر اپنی جماعت کے ہی سروے میں کوئی سیاسی جماعت ہینگی بینگی یا دھاندلی کر دیتی ہے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں منفی وہ انتخابات میں صاف نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تو ایک گیلپ کا سروے ہے، جماعتی سطح پر خود اپنا ایک سروے ہونا چاہیے، لسٹیں ترتیب دینی چاہیے، اور ان افراد کا چناؤ کرنا چاہیے جن پر اہل علاقہ کا پورا یقین ہو۔ یہ تو قائدین کی سطح پر تو پاپولیرٹی گراف بالکل درست بات ہے، اور قائدین کی سطح پر تو پاپولیرٹی گراف اسی طرح بڑھتے اور کم ہوتے ہیں، اور جو سروے ہیں وہ ظاہر ہے قائدین کو اور جماعتوں کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں، لیکن جو انٹرنل پولیٹکس ہے اگر جماعتیں اپنے اندر سروے کروائیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس گھوڑے پر یہ گھوڑے کو ریس میں اتار رہے ہیں کیا وہ گھوڑا ریس مکمل کرنے کے یا دوڑنے کے قابل ہے بھی یا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ بڑی بڑی فلیکسیز اور بینرز میں تو کارکردگی نظر آ رہی ہے لیکن اس کو اس کا ہمسایہ بھی نہیں جانتا۔ تو اس سلسلے میں ورک کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، کچھ دوستوں کو ناگوار بھی گزرتی ہے۔ تو یہ تازہ سی ڈیولپمنٹ تھی، مزید کچھ چیزیں ہوں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ہمارے ویلاگز پرانے جو ہیں وہ ہماری وال پر پڑے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے جن نقطوں بارے جو نقطے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ جو ڈیپلی وابستہ ہیں بیک سے، وہ ان نقطوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم درست کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ ہمارے نوجوان دوست ایسے ہیں جو نئے آتے ہیں پھر تو وہ شاید حقیقتوں سے یا حقائق سے اتنا آگاہ نہیں ہوتے، تو انہیں ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہر ایک کی وابستگی اپنی جگہ، لیکن تھوڑا سا پولیٹیکلی جب آپ سسٹم میں انوالو ہیں تو پھر چیزوں کو بڑی بریک بینی سے دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا۔ تو وال پر ہمارے ویلاگ پرانے پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی دیکھیے گا، اور یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔